اگر کوئی خواب کے ذریعے کسی بھی چیز کی جانکاری حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ میرا فلاں کام ہوگا یا نہیں ہوگا، میں کسی کام کو کرنے جا رہا ہوں، اس میں مجھے کامیابی ملے گی یا ناکامی ہوگی، وہ کام کرنا میرے لیے صحیح ہوگا یا غلط ہوگا، میرا اس میں فائدہ ہے یا نقصان ہے، یا کوئی کسی سے نکاح کرنے جا رہا ہے اور لوگ طرح طرح کی باتیں پھیلا رہے ہیں، تو وہ یہ جاننا چاہے کہ نکاح کرنا صحیح ہے یا غلط ہے، یا جو افواہیں لوگ پھیلا رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، کسی کے اوپر چوری کا شک ہے اور کوئی یہ جاننا چاہے کہ کیا واقعی یہ چور ہے یا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ تمام طرح کے سوال ہیں۔ کسی بھی بات کی جانکاری کوئی اگر خواب کے ذریعے چاہے تو اس کے لیے یہ جو آسان سا عمل ہے نا، یہ بڑے کام کا ہے، کیونکہ یہ ایک ہی رات میں آپ کے ہر سوال کا جواب دے دیتا ہے۔ آپ کسی بھی بات کا استخارہ ایک ہی رات میں دیکھ سکتے ہو، وہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ۔ تو آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو یہ بہترین عمل بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے طلسم دنیا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے، کیونکہ میں آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں، آپ جو کہتے ہو وہ ویڈیوز لاتا رہتا ہوں۔ تو ساتھیوں، جب بھی استخارہ کرنا ہو، کسی بات کا رزلٹ دیکھنا ہو، اپنے کسی سوال کا جواب جاننا ہو، اپنا فیوچر دیکھنا ہو، تو اس کے لیے آپ یہ عمل کیجئے۔ اس عمل کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں، اچھے سے سمجھ لیجئے۔ یہ عمل جو ہے جمعرات کے دن کیا جائے گا، لیکن جمعرات کو روزہ رکھا جائے گا۔ ویڈنسڈے کو، بدھوار کو سحری کر کے جمعرات کے دن آپ روزہ رکھیے اور شام کو افطار کیجئے۔ افطار کے بعد آپ جو بھی آپ کا کام ہے وہ کیجئے، لیکن بعد نماز عشاء آپ نے اس کی پوری تیاری کر کے رکھنی ہے۔ آسانی ہے عمل میں، لیکن سمجھنا ضروری ہے۔ بعد نماز عشاء اس عمل کو کیا جائے گا۔ اگر آپ نے نماز عشاء کی مسجد میں پڑھی ہے تو آپ چاہے مسجد میں اس عمل کو کر لیجئے، اور اگر آپ گھر میں کرنا چاہو تو گھر میں کر سکتے ہو مسجد سے آ کر۔ اگر آپ نے نماز گھر میں عشاء کی ادا کی ہے تو آپ اسی مصلی پر بیٹھے رہیے، اور اگر بھوک ستا رہی ہو تو کچھ ہلکا پھلکا کھا کے پھر واپس آ جائیے، اور اتنا نہ کھا لیجئے کہ آپ سے بیٹھا نہ جائے۔ حالانکہ بہت زیادہ وقت عمل میں نہیں لگے گا، لیکن کھانے سے سستی آئے گی، اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہلکا پھلکا کھا کے پھر مصلی پر آ جائیے، یا کہ عمل کے بعد آپ کھانا کھائیے۔ بعد نماز عشاء آپ نے یہ کرنا ہے کہ اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ آپ نے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، 11 بار یہ آیت، اور 11 بار پہلے 11 بار درود شریف اور پھر 11 بار یہ آیت، پھر آپ نے پڑھنا ہے 1100 مرتبہ یا خبیر اخبرنی یا خبیر اخبرنی یا خبیر اخبرنی یا خبیر اخبرنی پڑھنا ہے آپ نے 1100 بار۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یا خبیر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور یہ اسم جو ہے جلالی ہے، اور اس اسم کا مطلب ہوتا ہے کہ اے دلوں کی خبر رکھنے والے۔ تو اسی اسم کا یہ عمل ہے۔ 1100 مرتبہ آپ نے یا خبیر اخبرنی پڑھنا ہے، اور آپ نے پھر کھانا وغیرہ نہیں کھایا تو کھا لیجئے، اور چپ چاپ جو ہے خاموشی کے ساتھ آپ اپنے مقصد کو دل و دماغ میں رچا بسا کر سو جائیے۔ انشاءاللہ اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ بتا دے گا، آپ کو یہ دکھا دے گا، جو بھی آپ جاننا چاہتے ہو، جس چیز کی بھی جانکاری رزلٹ آپ جاننا چاہتے ہو، وہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس عمل کی برکت سے آپ کو بتا دے گا۔ عمل میں نے اچھے سے بتایا ہے، لیکن ایک بار پھر سے اچھے سے سمجھ لیجئے کہ جمعرات کے دن روزہ رکھا جائے گا، روزہ افطار کیجئے اور اپنے کام کو کیجئے، بعد نماز عشاء اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر مسجد میں آپ نماز ادا کیے ہیں تو مسجد میں کرنا چاہیں تو مسجد میں کریں، اور گھر آ کے کرنا چاہیں تو گھر میں کریں، اور اگر آپ نے گھر میں نماز پڑھا ہے تو
آپ بعد نماز عشاء آپ اس عمل کو کیجئے کہ اول آخر 11 بار درود شریف اور 11 بار سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے اول آخر، اور بیچ میں 1100 بار یا خبیر اخبرنی یا خبیر اخبرنی پڑھنا ہے، اور خاموشی کے ساتھ اپنے مقصد کو دل دماغ میں رچا بسا کے سو جانا ہے۔ انشاءاللہ اسی رات میں آپ کو دکھا دیا جائے گا، بتا دیا جائے گا جو آپ جاننا چاہتے ہو۔ تو واقعی میں بڑا ہیلپ فل ہے، بڑا اچھا ہے، آسان ہے، بس روزے کی دقت ہے، لیکن ایک دن کا روزہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کو اتنی بڑی مدد مل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ خیر طلب کر رہے ہیں، استخارہ کر رہے ہیں آپ، تو ایک دن کا روزہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور یہ عمل پڑھنے میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لگے گا۔ اس عمل کو کرنے کے لیے یقین کامل کا ہونا شرط ہے، اور پورے عقیدے کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ پڑھنا، پورا وشواس کا ہونا شرط ہے، تبھی آپ کامیاب ہوں گے۔ تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید کرتے ہیں یہ جانکاری، یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ابھی مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، عمل، نسخے، اپائے، تعویذ کے ساتھ۔ خوش رہیے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم، آداب۔